أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مؤمنين لعنت اللہ علیہ یا منافقین۔ ایک دفعہ جماعت کی حیثیت سے درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو بھائیوں، آج ہمارا موضوع ہے، یا جو میں ویڈیو بنانے کو چاہ رہا ہوں اس کا موضوع ہے کہ ہارون علیہ السلام کے دو بیٹے اور حسن اور حسین سے ان کا تعلق، تو ایک اہل حدیث عالم ہیں اور معلم ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے جو اہل حدیث دائی ہیں، سلفی دعوت پہ زور دینے والے ہیں، دانیل حقیقت جو اور ایک لپمن مطلب کانورٹ ہیں برادر، ان دونوں کی تائید ان کو حاصل ہے۔ مسجد رابط کر کے ان کی ایک مسجد ہے، اور ان کا نام جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کا نام اصل میں ضروری بھی نہیں ہے، بہرحال مسجد رباط، تو آپ یوٹیوب کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ تو ان کی سیریز ہے حضرت حسن کی خلافت پر 2 قسطوں میں، ادھر انہوں نے یہ حدیث ذکر کی ہے، اور میں صوفی مزاج کے لوگوں سے بھی یہ حدیث سن چکا ہوں، تو دونوں کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے حوالہ نہیں دیا ادھر، مگر بہرحال آپ کو مل سکتی ہے یہ حدیث، آپ ذرا تحقیق کریں گے تو۔ اب حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب حضرت علی کے یہاں حسن علیہ السلام ہوئے تو ان کو انہوں نے نام دیا حرب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب بیٹا خبر ملی کہ ہو گیا بیٹا، تو انہوں نے پوچھا کیا نام رکھا، تو سیدنا علی نے کہا حرب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل نہیں، اس کا نام ہے حسن، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ واقعہ حسین کے ساتھ ہوا، وہی نام حرب سیدنا علی نے رکھا اور ان کا حسین رکھ دیا گیا، اور یہ تیسرے بیٹے کے ساتھ ہوا، محسن کا نام رکھ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، جوسی روایات میں یا جوسی حدیث میں، یہ بھی سنی حدیث ہیں، یہ بھی بات آتی ہے کہ نام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے تھے، اور پہلے حضرت جبرائیل جو نام لائے تھے وہ تھا شبیر اور مشبر، اور اصل میں یہ عبرانی نام ہے، اور ان کے اصل کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ اصل میں ہارون علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کے نام تھے۔ اب ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، کون سے بیٹے تھے ان کے طرف بھی بڑھتے ہیں، مگر یہ جب نام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرب ہوں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے بیٹوں کے نام عرب ہو، تو اسی وزن پر، شبیر اور مشبر کے وزن پر، اللہ نے حسن اور حسین کے نام عطا فرمائے۔ تو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال اس کو یہاں چھوڑتے ہیں۔ اب آگے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ان 2 ناموں کے بیچ میں تعلق ہے حسن اور حسین، یہ بھی حضور سے محفوظ ہے کہ اسی طریقے سے جو تعلق حسن اور حسین کے بیچ میں ہے، یہی شبیر اور مبشر کے مابین تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں، جیسے سیدنا علی کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے ایسی ہے جیسے موسیٰ کے متعلق ہارون۔ اور دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کوئی بات یا ایسی مثال دیتے ہیں تو وہ بڑی جامع مثال ہوتی ہے، تو یہ اس کو پس منظر میں دیکھنا چاہیے، یہ ابھی وہ موقع نہیں ہے کہ کس موقع پہ یہ بات کہی گئی، مگر جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تو یہ وہ ہے، یہ بڑی کلی اور جامع بات ہے، مطلب یہ جو مثال ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سی جزوات ہیں۔ بہرحال اب اس کو یاد رکھتے ہوئے اگر آپ اس طرف آئیں کہ یہاں تک کہ سیدنا علی کے جو 2 بیٹے ہیں ان کے بھی نام جو ہیں ہارون علیہ السلام کے بیٹوں پہ رکھے گئے ہیں،
اور ہارون علیہ السلام کے جو 2 بیٹے ہیں، اصل میں ہارون علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. 2 نے بیت المقدس کے اندر گستاخی فرمائی. وہ بھی ابھی تفصیلاً واقعہ نہیں ہے کہ وہ کیا گستاخی تھی، مگر انہوں نے گستاخی فرمائی. تو ایک آگ آئی جو قربانی کے لیے آگ آتی تھی یا مال غنیمت کے لیے آگ آتی تھی پرانے زمانے میں، پرانی امتوں کے لیے، اور وہ جلا کے ان کو ختم کر دیا اس آگ نے. اور اس کے لیے جو اہل البیت موسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ حکم دیا ہارون علیہ السلام کے لیے کہ ان کے لیے تمہیں غمگین نہیں ہونا. یعنی کہ جیسے نوح علیہ السلام نے کو کہا گیا تھا یہ تمہارے بیٹے، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے یہ بیٹے جن نے کشتی پہ نہیں آئے، تو ان کے لیے غم نہیں کرنا ہے. تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ حکم تھا کہ آپ کو ان بیٹوں کے لیے غم نہیں کرنا ہے. تو یہ جو تھے ان میں کبر تھا دونوں کے دل میں، ان کو جلا کے راکھ کر دیا. تو آبویسلی یہ جو 2 بیٹے ہیں ان کے نام پر اللہ نام حسن اور حسین کو نہیں دینے والا. جو 2 چھوٹے بیٹے تھے اصل میں، جن نے پھر ان میں سے جو 2 چھوٹے تھے ان میں سے جو بڑے تھے ان نے ہارون علیہ السلام کے بعد امام اعلیٰ کا کردار اختیار کیا. اور جو امامی نسل ہے ان کو کوہن کہتے ہیں یہودیت میں، جو امامی نسل ہے جن کے خاص احکامات ہیں، جیسے سادات کے خاص احکامات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہارون کی نسل کے خاص احکامات ہیں شریعت موسوی میں. اور وہ جو بیت المقدس میں عبادات ہوتی ہیں اس میں وہ امامت فرماتے ہیں، ان عبادت کی جو خاص وہیں بیت المقدس میں ہوتی ہیں ان کی. اور پھر جو ہے اس کے علاوہ وہ مقیم بھی بیت المقدس کے تحت مقیم رہتے ہیں. اور اصل میں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ توریت کی تلاوت اور تدبر اور ایسے معاملات میں، اور باقی جو جیسے سیدوں کا خمس ہوتا ہے اس طریقے سے ٹائثنگ کا ایک تصور ہوتا ہے. وہ ٹائثنگ کے تصور کے ذریعے 1/10 حصہ بہت سے اموال کے 1/10 حصہ جو ہے اس نسل کو جاتا ہے. اس وجہ سے ان کا کام عبادت اور طہارت اور تلاوت اور تدبر اور تفکر کے سوا ان کا معاشی معاملات نہیں ہوتے ان کے. تو وہ باقی بنی اسرائیل جو ہے ان کی خدمت میں یہ معاملہ پورا کرتی ہے. خاص شریعت کے احکامات ہیں ان کے حقوق ہیں باقاعدہ. تو ان دو حسن اور حسین کے نام جو ہیں پہلے تو آئی ان 2 پر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، پہلے تو افضل تو نام آئی جبریل علیہ السلام یہ 2 نام لے کے ہیں ہارون علیہ السلام کے بیٹے. یعنی کہ یہ معنویت کے درجے پہ حسن اور حسین کا وہی کردار ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان 2 بیٹوں کا تھا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں. اب یہ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، میں نے ویکیپیڈیا کے 2 وہ نکالے ہیں. جو بڑے بیٹے تھے ان کا عبرانی میں نام جو شبیر تھے، جو بھی بڑے جو تھے ایزر ہے نا، اور اس کا مطلب ہے جس کی خدا نے مدد کی. اور پھر جو ہے چھوٹے جو تھے، جو سب سے چھوٹے تھے ان کا نام تھا ایثمر عبرانی میں. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہیں سارے جو کوہمین ہیں یہ لکھا ہوا ہے are regarded as the direct male ancestors of all کوہانیم. اور یہ جو کوہانیم ہوتے ہیں یہ امامی نسل ہوتی ہے. باقی جو بنی اسرائیل ابھی اسرائیل میں تیسرے حرم کی وہ تیاریاں کر رہے ہیں، جب وہ اس تیاریوں میں ایک چیز شامل ہے کہ یہ اس نسل کے جو یہود ہیں ان کو وہ باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ادھر وہ عبادت جو کروائیں گے ان کو کروانی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس عبادت کا طریقہ کیا ہے. اور ان کا خاص لباس ہوتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کا بڑی تفصیل کے ساتھ انسٹرکشن جو ہیں آج تک توریت میں محفوظ ہیں، اسی طریقے سے جو ان کا لباس ہے وہ بڑی تفصیلی، جو ان کا امامی لباس ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ڈیٹیلنگ کے ساتھ دیا گیا ہے. تو وہ باقاعدہ وہ لباس بنوایا جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال یہاں جو ایک نسبت اور تعلق ہے، جو ایک مثال ہے، اس کی ابتدائی میں کچھ ذکر کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے. اپنے لیے بھی یہ جو سورسز ہیں ان کو محفوظ کر لینا چاہ رہا تھا.
تو آپ بھی تحقیق کیجئے، میں بھی تحقیق کروں گا. اور یہ ایک آخری چیز ذہن میں رکھی گئے، جس طریقے سے کوہانیم کی خاص مقام اور خاص شرعی احکامات اور خاص شرعی حقوق شریعت موسوی میں موجود ہیں، وہی معاملہ سادات کا ہے. اور اصل میں جس طریقے سے امامت جو ہے شریعت موسوی میں ہارون علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں سے چلی ہے، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان کی امت میں جو ہے امامت کا معاملہ ان 2 بیٹوں میں چلنا ہے، اور انہی 2 بیٹوں سے ہے اصل حقیقتاً. چلیے پھر آپ سے بات رہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.